میرے لیے یہ امر باعث اعزاز ہے کہ میں ایوان میں کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اگلے سال FDR کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے کہ ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 50 کھرب روپے سے زائد خسارے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، 40,000 سے کم آمدنی والے افراد کو 2,000 ماہانہ رقم دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے ہو گئی۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ درآمدی موبائل فون مہنگے ہو گئے، لگژری گاڑیوں پر ٹیکس لگ گیا، بیرون ملک ہوائی سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ 10,000 مزید طلباء کے لیے بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دی جائے گی۔ ملک بھر کے طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر دینے کا اعلان۔ یوتھ روزگار پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار دینے کی یقین دہانی۔ کاروبار کے لیے 5 لاکھ بلا سود قرضے ملیں گے۔ 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضہ اسکیم کا اجرا ہوگا۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اہم اقدامات۔ سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے استثنا دینے کی تجویز۔ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری کے لیے آسان اقساط پر بینکوں سے قرضہ دیا جائے گا۔ بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے بھی ریلیف، ٹریکٹر، زرعی آلات، اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس ختم، زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی۔ خیراتی اسپتالوں کو بجلی اور مقامی سپلائز پر مکمل ٹیکس چھوٹ دے دی گئی۔ صنعتی معیشت کو فروغ دینے کا عزم۔ مینوفیکچرنگ اور سیکٹر سے متعلق 4 ٹیرف ہینڈنگز پر مختلف ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کر دیا گیا۔ 30 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے استثنا دے دیا گیا۔ امیر افراد پر ٹیکس لگے گا۔ جائیداد کے خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز۔ 1 سے زائد گھر رکھنے والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ 1600 cc سے زیادہ کی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح کو 100 سے بڑھا کر 200% کیا جائے گا۔ کریڈٹ، ڈیبٹ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلر سے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ کفایت شعاری مہم کے تحت سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری افسران کی پیٹرول حد کو 40% کم کر دیا گیا۔ دفاع کے لیے 1523 ارب روپے مختص۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے مختص۔ توانائی اور آبی وسائل کے لیے 183 ارب روپے مختص۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 51 ارب، صحت کے لیے 24 ارب، ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ حکومت کو گزشتہ 4.25 سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے 4.25 سال میں ایک نا تجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کو اب تک معاشی صورتحال کا چیلنج درپیش ہے۔ وہ سخت تبدیلیاں کریں گے جن سے ملک کو فائدہ ہو۔ بجٹ تقریر میں کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور حکومت کے اخراجات میں کمی کریں گے۔ امیروں سے ٹیکس لے کر غریب عوام کو ریلیف دیں گے۔ زیادہ بجٹ کا بلک جس بات پہ بات کرتا ہے وہ چاہے صنعت ہو، چاہے ٹریڈ ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو، ان سب میں جو نوجوان ہیں ان کی کس طرح زیادہ سے زیادہ شمولیت ہو۔ تمام صوبوں کے جو نوجوان نسل ہے وہ کیسے، جس طرح یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں، ان کی ووکیشنل ٹریننگ ہے۔
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नौजवान तबके की फलाह के लिए बजट में खुसूसी इक़दामात किए गए। ऐसा बजट दिया है जिससे मौशी तबाही का खात्मा हो। एहसन इकबाल ने कहा, हायर एजुकेशन के तरक्याती बजट में 68% इजाफा किया गया है। 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 50% रकम विफाकी हुकूमत देगी। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट 68% बढ़ा दिया गया है। जो टेक्निकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं उनका दायरा वसी किया गया है और मुल्क में सूबों के साथ मिलकर 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 50% रकम वफाकी हुकूमत देगी। आज का बजट भी एक मसनूई और अवाम वाला बजट था। 60 दिन के अंदर 22 रुपया कमजोर हुआ। ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया वो 4.8% वो किसी सूरत अचीव नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आपकी 2 से 3% होएगी सिर्फ अगले साल, जिस तरह ये जा रहे हैं। शरह महंगाई 30% के करीब होएगी, 20 से 30% के दरमियान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। पीटीआई ने टैक्स नेट में 24% इजाफे का हदफ रखा था, मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 12% हदफ रखा। महंगाई मजीद बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ के सेंटर्स ने भी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया है। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं 48% हमारे दरामदात के टैक्सेस हैं। आसिम अहमद कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त फैसले करने हैं। गरीबों पर कम से कम बोझ डालेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है जो हम पर लाया गया। गुज़िश्ता सालों की माशी बद इंतजामी के बाइस ये हुआ। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दुआ ज़हरा को लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस ने सिंध हाईकोर्ट का फैसला भी अदालत में पेश किया। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत की है कि दुआ ज़हरा के ससुरालियों को हिरासा न करे। लाहौर में जायदाद के तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मुख्तार गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा कत्ल। 20 साल ख्वाजा सरा शिजा को डीआई खान में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि शिजा को उसके दोस्त राशिद ने कत्ल किया। मुलजिम की तलाश जारी। स्वाबी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। डेरा गाजी खान में मंशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग से एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुंबर आजाद कश्मीर के समहानी जंगलात में आग मजीद फैल गई। आग बुझाने के दौरान 11 एहलकारों के जख्मी होने के बाद आग बुझाने का ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इदारे ने वसाइल न होने पर ऑपरेशन बंद किया।